الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب فيقول الملك آمين ولك بمثله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. وقت کم ہے اور انشاءاللہ العزیز میری تقریر کے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا. آج کے اس پروگرام کے خصوصی نعت خواں ایک تو مولانا احسان صاحب کو آپ نے سن لیا، دوسرے قاری روشن دین صاحب ابھی باقی ہیں، وہ آپ کو خوب سنائیں گے، بھرپور نوازیں گے، اور ممکن ہے حضرت پیر صاحب قبلہ کی اگر خواہش ہوگی، مرضی ہوگی تو کوئی بیان بھی ہو جائے. وہ حضرت پیر صاحب قبلہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، مجھے فوراً نکلنا ہوگا، تو میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے اس کو بتانے سے پہلے یہ سمجھ لیں آپ کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں. آواز تھوڑی بڑھا دو بھائی، تو اتنا گھومتا ہوں تو آواز غائب ہو جاتی ہے. ایک دم ایسے اسٹیچو کی طرح تو نہیں بول سکتا نا. تو ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، کوئی اگر آپ سے پوچھ لے کہ تم جس دین کو مانتے ہو، دو جملوں میں اس دین کی حقیقت بتاؤ، دو جملوں میں اس دین کی پوری حقیقت سمجھاؤ مجھے. اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا جواب دیجیے؟ بھئی ظاہر ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ آپ کو بیٹھ کے 1 گھنٹہ سنے. وہ سلام کلام ہوا اور اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ نے کہا جی. اسلام کو مانتے ہیں؟ جی. تو ذرا 1 منٹ میں اسلام کی حقیقت سمجھا دیجیے. تو آپ سمجھا سکتے ہیں 1 منٹ میں؟ بولیے. اسی لیے پوچھ رہا ہوں. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو 1-2 جملہ صرف. یہ 2 جملے میں پورے دین کا خلاصہ ہے. اتنا تو کم سے کم بتا دیں، باقی جس کو سمجھنا ہو وہ آ کے سمجھتا رہے. آپ اس کو بتائیں کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے، دین کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا حق ادا کیا جائے، اور اس نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا بھی حق ادا کیا جائے. یہ ہے دین کا خلاصہ. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ہمارا دین سب سے پہلے ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پیدا کرنے والے رب اور پیدا کرنے والے اللہ کا حق ادا کرو. لیکن اتنے ہی سے ہم مسلمان نہیں بن جائیں گے. اس نے میرے علاوہ اور بھی تو کسی کو پیدا کیا ہے نا. تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، پیدا کرنے والا کون ہے اس کا؟ اللہ ہے. اسی طریقے سے جانور ہیں، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. درخت ہے، پتھر ہے، دنیا کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو دین کے جو ہم ماننے والے ہیں تو ہم اسی وقت ماننے والے بنیں گے پورے طور پہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا یعنی اللہ، ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا بھی حق ادا کریں.
ایسا نہ ہو کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے باپ کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں تو ہم سچے مسلمان نہیں. ہم روزہ بھی خوب رکھ رہے ہیں, اپنی ماں کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں تو ہم سچے مسلمان نہیں. ہم حج بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں, اپنے بھائی کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں, پڑوسی کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں تو ہم اچھے اور سچے مسلمان نہیں ہیں. اس کو چھوڑیے, ہم خوب نماز روزہ کریں اور ہم نے گھر میں جو جانور پال رکھا ہے نا, جانور, اگر ٹائم سے اسے دانہ اور پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو بھی ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں. یہ دین ہمیں سمجھاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ آپ لوگ جانور پالتے ہیں, اپنے گھروں میں گائے رکھتے ہیں, بھینس رکھتے ہیں, اچھی چیز ہے, پالنا چاہیے. رسول اللہ نے پالا ہے, رسول اللہ کا بچپن تو بکری چرانے میں ہی گزرا ہے. لیکن حکم کیا ہے حضور کا؟ اگر کسی جانور کو تم قید میں رکھتے ہو, یا تو یہ کہ اس کو کھول دو, آزاد چھوڑ دو, وہ اللہ کی زمین پہ جائے, چرے, کھائے, پیے. لیکن اگر تم نے قید کر لیا کسی کو, تو حضور فرماتے ہیں یہ اسی وقت تمہارے لیے جائز ہوگا جب دن بھر میں 70 مرتبہ اسے دانہ پانی دکھاؤ. یہ 70 مرتبہ کیوں کہا؟ ایک گنتی پوری کرنے کے لیے نہیں کہا کہ آپ لے کر جائیے اتنی مٹھی جو ہے کوئی چارہ اور ایک بار ایسے دکھائیے, پھر چھپا لیجئے, پھر دکھائیے, پھر چھپا لیجئے, اور کہیے 70 کی گنتی پوری کر دی, اب نکل لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, گنتی پوری کرنا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جانور ہے, اس کو بھوک لگے گی. انسان کو بھوک لگتی ہے تو بول دیتا ہے کہ کھانا لاؤ. بیٹے کو پیاس لگتی ہے تو وہ بول دیتا ہے اپنی زبان میں اپنے ماں باپ کو کہ پانی لاؤ. لیکن جانور کو بھوک اور پیاس لگے گی تو وہ کیا بولے گا؟ وہ تو بے زبان ہے نا. 70 مرتبہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خیال رکھو, اتنا خیال رکھو کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے وہ بھوکا رہ جائے یا پیاسا رہ جائے. تو دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم سچے مسلمان اسی وقت بنیں گے جب ہم اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اس اللہ نے ہمارے علاوہ جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کا بھی حق ادا کریں. بلکہ اب اور آگے ایک بات سن لیجئے, یہ 2 حق ہو گیا نا, اللہ کا حق اور مخلوق کا حق. ان دونوں میں اہم کون ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اگر اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی, غفلت ہوئی, تو اللہ غفور الرحیم ہے. وہ چاہے گا تو بخش دے گا, وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن اگر مخلوق کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جس وقت تک وہ نہ معاف کر دے جس کا ہم نے حق مارا. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس تو بولتے ہوں گے نا آپ لوگ بھی, ہاں, مسکین, غریب بولتے ہیں نا, مفلس. حضور نے پوچھا مفلس کون ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے, یعنی روپے پیسے نہیں ہیں. اس زمانے میں درہم دینار چلتا تھا تو اس لیے جواب میں وہی کہا. تو آج کے زمانے میں کیا کہا جائے گا؟ پوچھا جائے کہ مفلس کون ہے تو جواب کیا دیا گیا؟ جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں. تو جواب صحیح تھا نا, جس کے پاس روپے پیسے نہیں وہ مفلس ہے. لیکن حضور کہتے نہیں, میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسے نہیں. صحابہ نے پوچھا پھر مفلس کون ہے؟ حضور نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا سے بہت عبادت کر کے گیا, خوب روزہ رکھا, نماز پڑھی, خوب عبادت کیا اس نے دنیا میں, اور مر گیا. اور کل قیامت کے دن جب اس کا حساب ہونے لگے گا تو جیسے ہی اس کا حساب شروع ہوگا اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کون لوگ کھڑے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ مولا جس کا حساب ہونے جا رہا ہے اس نے ہمارا حق مارا تھا, اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا.
کوئی کہے گا اس نے میری عزت نہیں کی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، کوئی کہے گا اس نے میرا مال چھین لیا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری زمین ہڑپ لی تھی۔ وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے جس کا جو حق اس نے نہیں ادا کیا وہ اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا اس نے ان لوگوں کا حق مارا، ان لوگوں کا حق نہیں دیا، تو جس کا جتنا حق مارا ہے اس کے حق کے حساب سے اس کی نیکی اس کو دے دو۔ میں بہت آسان کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں بتاؤں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دھن میں جو ہے 1 گھنٹہ بول کے نکل لیں اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم چاہے جیسے ٹوٹے پھوٹے بولیں آپ سمجھ جائیں۔ تو جس کا جتنا حق مارا ہے اس حق کے حساب سے اس کی نیکی اس کو دو۔ اب کسی کو نماز دی جائے گی، کسی کو روزہ دیا جائے گا، کسی کو حج دیا جائے گا، جس کا جیسا حق مارا ہوگا۔ بڑا مارا ہوگا تو اس کے حساب سے چند مہینوں کی نماز دی گئی ہو، اور بڑا مارے گا تو سالوں کی نماز دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ جتنی اس نے نیکیاں کی تھیں، عبادت کی تھی، وہ سب دوسروں کو دے دی جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں مگر لوگ ختم نہیں ہوئے، لوگ ابھی بھی باقی ہیں اور بھی بچ گئے۔ اس نے 1-2 نہیں سینکڑوں کا حق مارا تھا، تو ابھی تو ہم نے 25-50 کو نپٹایا ہے، باقی تو باقی ہی ہیں ابھی۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، کیونکہ وہاں تو انسان پیسے لے کے نہیں جا سکتا نا کہ پیسے سے نپٹا لے گا، زمین تو لے کے نہیں جا سکتا کہ زمین دے کے معاملہ ختم کر لے گا، تو نیکی ہی لے کے جا سکتا ہے، اور وہ نیکی دے دی گئی اور اب کچھ نہیں اس کے پاس، لوگ بچ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا اب جو بچ گئے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دو، جو بچ گئے ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دو۔ اب دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا سے تو بڑی عبادت کر کے گیا تھا، لیکن قیامت کے دن جب حساب کا وقت آئے گا تو دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے وہ دب جائے گا۔ میری امت کا مفلس وہ ہے۔ تو اس مفلسی سے ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں، اس مفلسی سے بہت ڈرتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کمائی نہیں ہوئی، فصل برباد ہو گئی، پانی نہیں گرا تو کھائیں گے کیا؟ مفلس ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے، اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہاں تو آپشن ہے، آپ قرض لے کے پیٹ کی بھوک مٹا لیجئے گا۔ یہاں پانی نہیں گرے گا، جانور کو لے کے دوسرے علاقے چلے جائیے گا جہاں پانی گر رہا ہوگا۔ یہاں تو آپشن موجود ہے، الٹرنیٹ موجود ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تو جا کے حضرت کی خانقاہ میں پہنچ جائیے گا، مہینہ 2 مہینہ وہیں کھائیے گا، پیجیے گا، رہیے گا، وہاں خدمت کیجیے گا، کھائیے گا۔ بے خانقاہوں کا تو دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آپشن ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں آپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس مفلسی سے کتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں مفلس نہ ہو جائیں، مفلس نہ ہو جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قیامت کے دن والی مفلسی سے ڈریں کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی کا حق نہ مار لیا جائے، کسی کا حق نہ ہم دبا دیں۔ تو قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ نیکیاں تو جائیں گی ہی، اوپر سے ان کے گناہ اپنے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو دین کا خلاصہ کیا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا بھی حق ادا کریں۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے بعد کہا وافعلوا الخیر اور خیر کے کام کیا کرو۔ تو یہ خیر کا کام کیا ہے؟ یہ نماز بھی تو خیر ہے، رکوع بھی تو خیر ہے، سجدہ بھی تو خیر ہے، لیکن یہ الگ سے اللہ نے کیوں کہا؟ پہلے کہا رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد کہا خیر کے کام کیا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں خیر کے کام سے مراد مخلوق کی خدمت ہے۔
پہلے خالق نے اپنا حق بتایا، میرا حق یہ ہے کہ میری بارگاہ میں رکوع کرو، میرا حق یہ ہے کہ میری بارگاہ میں سجدے کرو۔ حضرت آ گئے، ارے ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیے، استقبال کیجئے حضرت پیر صاحب۔ تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کا خلاصہ کیا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس نے جس کو پیدا کیا اس کا بھی حق ادا کریں۔ اور اگر حق ہم نے چھوڑا تو پیدا کرنے والے کا حق چھوڑا، نماز میں کوتاہی کی، روزے میں کوتاہی کی، تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنا حق ہمیں معاف کر دے۔ لیکن اگر ہم نے مخلوق کا حق نہیں ادا کیا، اس میں کوتاہی کی، باپ کا حق نہیں ادا کیا، ماں کا نہیں ادا کیا، بھائی کا نہیں ادا کیا، پڑوسی کا نہیں ادا کیا، تو یہ معاف ہونا ذرا مشکل ہے، یہ معاف ہونا ذرا کٹھن ہے۔ اس لیے یہاں ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہے، ہم یہاں نہیں ڈرتے۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی، اچھی یاد آ گئی مجھے، وہ بتاؤں آپ سے۔ امام غزالی نے لکھا احیاء العلوم میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حج پہ حج کریں گے، پیسے کی فراوانی ہوگی، خوب پیسہ رہے گا اور سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں سفر آسان ہو گیا، آپ کو حج کرنے جانا ہے 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جائیے مکہ، 5 گھنٹے میں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پرانے زمانے میں 2 مہینہ تو جانے میں لگ جاتا تھا، 2 مہینے 3 مہینے جانے میں لگ جاتے تھے، 2 مہینے 3 مہینے آنے میں لگ جاتے تھے۔ اس لیے پرانے زمانے میں آدمی جاتا تھا تو توبہ اوبہ کر کے ایک دوسرے کا حق ادا کر کے جاتا تھا کہ 6 مہینے میں پتہ نہیں واپس آئے بھی کہ نہیں آئے۔ لیکن آج تو بہت آسان ہو گیا نا، 1 ہفتے میں جا کے آپ حج کر کے چلے آئیے، 5 دن میں جا کے عمرہ کر کے چلے آئیے۔ اسی کو امام غزالی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خوب حج کریں گے، کثرت سے حج کریں گے، پے در پے عمرے کریں گے، لیکن جب وہاں سے واپس آئیں گے تو خالی ہاتھ، ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو اپنے گمان میں یہ سوچیں گے نا کہ میں نے تو 5 حج کر لیا ہے اور 50 عمرے کر لیے ہیں، نیکیاں تو بھر گئیں میرے خزانے میں، وہ یہ سوچے گا۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں واپس آئے گا خالی ہاتھ، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو فرماتے ہیں امام غزالی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حج تو کر رہا ہوگا مگر پڑوسی بھوکا ہوگا، وہ عمرے تو کر رہا ہوگا مگر پڑوسی بھوکا ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دونوں حق میں سنگین حق جو ہے وہ مخلوق کا ہے، اگر اس کی ادائیگی میں ہم نے کوتاہی سے کام لیا تو بہت سخت گرفت ہونے والی ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ پہلے میرا حق ادا کرو، یعنی رکوع کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، سجدے کرو، واسجدوا، اور اپنے رب کی عبادت کرو، واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کیا کرو۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے کہ میرا حق تم نے ادا کر دیا، اب میری مخلوق کا حق ادا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب ہم دوسرے کا حق ادا کرنے چلیں گے تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث سنیے، ہم لوگ اس چکر میں بہت رہتے ہیں، اللہ اپنی مدد بھیج، اللہ اپنی مدد بھیج، خوب دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کا نسخہ بتا دیا کہ اللہ مدد کب بھیجے گا، اس کا نسخہ ہمیں بتا دیا، تو وہ کریے، مدد مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ حضور نے بتایا یہ نسخہ ہمیں، یعنی ہم ایک دوسرے کی مدد میں لگ جائیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں لگ جائیں، ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، ایک دوسرے کے کام آنے لگ جائیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ جب تک ہم مدد کرتے رہیں گے ادھر سے اللہ کی مدد ہمارے اوپر ہوتی رہے گی، یہ نسخہ حضور نے بتایا۔ اچھا آپ کہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تو ہم کیسے مدد کریں؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تو ہم کیسے مدد کریں؟ تو زبان ہے نا، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی کہے کہ نہیں زبان بھی نہیں، تو دل تو ہے نا، وہ تو گونگے کا بھی رب ہے،
गूंगे का रब है कि नहीं वो? और गूंगे की सदा सुन लेता है कि नहीं? जो बोल नहीं पाता है उसकी भी आवाज सुन लेता है, वो उसको भी अता कर देता है। तो अगर हमारे पास माल नहीं है, रुपए नहीं, पैसे नहीं कि हम किसी की मदद कर सकें, तो कम से कम यह है कि उसके हक में दुआ करें, अल्लाह उसको परेशानी से निजात दे दे, अल्लाह उसकी मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह उसको शिफा दे दे। बुजुर्गान दीन का यही तो तरीका है ना, इसी तरह से तो मदद करते हैं ना। सुबह से शाम तक लोगों को दुआएं देते रहते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि जितना गम मेरे सीने में है उतना गम शायद किसी के सीने में नहीं होगा। और क्यों है? हम ये सोचते हैं कि बुजुर्गों के तो बड़े मज़े हैं, अच्छी गाड़ी में चलते हैं, अच्छा मदरसा होता है, अच्छी खानका होती है, सब कुछ अच्छे अच्छे होते हैं। लेकिन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बात सुनिए और फिर बुजुर्गों की हकीकत का अंदाज़ा लगाइए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जितना गम हमारे सीने में है उतना गम शायद किसी के सीने में होगा। और क्यों है? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं सुबह से शाम तक लोग मेरे पास आते हैं और अपना अपना दुख बयान करते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं, आप लोग भी जाते हैं अल्लाह वालों के पास, पीर साहब किबला के पास, तो बताते हैं ना दुख अपना, कि बच्चा बीमार है, कारोबार मंदा चल रहा है, खेती अच्छी नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह बताते हैं कि नहीं बताते? तो इसी को महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने बताया कि सुबह से शाम तक लोग हमारे पास आते हैं और अपना अपना दुख और अपना अपना गम बयान करते हैं। तो जो एक आदमी आया उसने अपना गम बयान किया, तो उसके सीने में तो उसी का एक गम है ना। जिसने एक आदमी ने आके गम बयान किया, तो जो बयान कर रहा है उसके सीने में तो अकेला उसका गम है, लेकिन मेरे सीने पे उसका गम भी आ गया, फिर उसके जाने के बाद दूसरा आया, उसका गम भी आ गया, फिर उसके जाने के बाद तीसरा आया, उसका गम भी आ गया। सो सुबह से लेकर शाम तक अगर सैकड़ों आदमी आ रहे हैं तो उनमें से हर एक के सीने में तो अपना अपना गम है, लेकिन मेरे सीने में उन सैकड़ों का गम मौजूद है। बेशक। और मैं रात की सन्नाटे में और रात की तारीकी में उनके गम का बोझ लेकर अल्लाह की बारगाह में रोता हूं और गिड़गिड़ाता हूं कि परवरदिगार, वो बड़ी उम्मीद लेकर मेरे पास आते हैं दुआ के लिए, सो मेरी जबान की लाज रखना और उनकी मुसीबतों को दूर फरमा देना। ये बुजुर्गों का तरीका है दुआ देना। ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, ये इसको हल्के में ना लें। ये कितनी बड़ी बात है, अब हदीस से सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा दअल मुस्लिमु लिअखीहि बिज़हरिल गैब। अब यहां पे दोनों चीजें समझिए, ये कामयाबी का नुस्खा भी है। जैसे आपको माल चाहिए, आपको औलाद चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बस मुसल्ला बिछाए और या अल्लाह हमको नवाज, हमको नवाज, हमको नवाज, हमें बेटा दे दे, हमारे खेत में बरकत दे दे, हमारे ऊपर बारिश फरमा दे, यही तो दुआ करते हैं ना। ये नहीं करना है। क्या करना है? माल चाहिए खुद भी तो क्या करना है, औलाद चाहिए खुद भी तो क्या करना है, इस हदीस से समझिए। इज़ा दअल मुस्लिमु लिअखीहि बिज़हरिल गैब फयक़ूलुल मलक आमीन। जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करता है, सामने नहीं, पीठ पीछे। सामने तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं आपका दिल रखने के लिए दो जुमले बोल दूं कि आप आए मेरे पास और कहे दुआ कर दीजिए, हमने कहा अल्लाह खुश रखे आप। तो ऐसा हो सकता है कि आप सामने खड़े हैं, हमने आपका दिल रखने के लिए कह दिया। लेकिन आपके जाने के बाद अगर मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं तो दिल रखने के लिए नहीं, अब दिल से दुआ कर रहा हूं। इसलिए हुजूर ने कहा बिज़हरिल गैब, उसके पीठ पीछे। जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसके गायबाने में उसके पीठ के पीछे दुआ करता है, फयक़ूलुल मलक आमीन, तो फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है। कौन आमीन कहता है? फरिश्ता। और फरिश्ते की दुआ रद्द होती है, फरिश्ते की दुआ लौटाई जाती है। नबियों की और फरिश्तों की दुआएं लौटाई नहीं जाती। क्यों? इसलिए कि मासूम होते हैं ये। अंबिया और फरिश्ते मासूम होते हैं, उनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं, उनकी दुआएं लौटाई नहीं जाती हैं। तो आमीन है क्या? आमीन दरअसल दुआ ही है। जब इमाम साहब या कोई भी बुजुर्ग जब दुआ कर रहे होते हैं बुलंद आवाज से, तो हम सब लोग आमीन आमीन कहते हैं ना, पीछे से बोलते हैं ना आमीन आमीन। इसका मतलब क्या है? आमीन का मतलब होता है जो दुआ मांगी गई है उस पर मुहर लगाना।
یعنی امام صاحب نے کہا پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، تو آپ نے کہا آمین۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ ایسا کر دے جیسا اس نے کہا ہے۔ یہ آمین کا مطلب ہوتا ہے۔ سنسکرت میں اسی کو کہتے ہیں سہاہا۔ کبھی سنا آپ نے؟ وہ پنڈت پڑھتا رہتا ہے، پڑھ پڑھ کے بیچ بیچ میں کہتا ہے سہاہا سہاہا، آمین اس کا مطلب ہے۔ وہ اپنی زبان میں یہی کہتا ہے۔ تو آمین کا مطلب سمجھ گئے نا؟ تو میں آپ کی دعا پہ آمین کہوں، آپ میری دعا پہ آمین کہیں، ضروری نہیں کہ قبول ہو جائے، اس لیے کہ میری زبان ناپاک ہے، گندی ہے۔ لیکن اگر فرشتہ آمین کہے تو اب تو قبول ہوگی نا۔ تو فرشتہ آمین کب کہے گا؟ جب اپنے لیے نہیں، دوسرے کے لیے مانگیں۔ اذا دعا المسلم لاخیہ بظہر الغیب فیقول الملک آمین۔ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے، تو فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا کہ یا اللہ اس کے گھر بچے نہیں ہیں، اس کو اولاد عطا کر دے، اس کے پیٹھ پیچھے، تو فرشتے نے آمین کہا، دعا قبول ہوئی، تو اس کے گھر اولاد ہوئی۔ تو ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ لیکن حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، آخری ٹکڑا ہے کہ فرشتہ آمین بھی کہتا ہے اور ساتھ میں ایک لفظ اور بھی کہتا ہے۔ وہ ایک لفظ کیا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْلِهِ۔ اور فرشتہ کہتا ہے کہ اے دعا کرنے والے، اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے وہی چیز عطا کرے جو تو اپنی بھائی کے لیے مانگ رہا۔ اب فرشتہ آگے یہ کہتا ہے کہ اب ہم دعا کرتے ہیں تیرے لیے کہ جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ وہی تجھے عطا کر دے۔ اگر تو نے اپنے بھائی کے لیے اولاد مانگی ہے تو اللہ تجھے اولاد عطا کر دے۔ اگر تو نے اپنے بھائی کے کاروبار میں برکت کی دعا مانگی ہے تو اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے دے۔ اگر تو نے اپنے بھائی کے فصل کے لیے، کھیت کے لیے دعا مانگی ہے تو اللہ تیرے کھیت اور تیرے فصل میں برکتیں پیدا۔ ہم لوگ جانتے ہیں پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے کم مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے بربادی زیادہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس کے کھیت میں اچھا نہ ہو، اس کے گھر میں برکت نہ ہو، اس کی اولاد کامیاب نہ ہو، تو وہ الٹ کے ہماری طرف آتا ہے۔ وہ الٹ کے ہماری طرف آتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کا بھلا چاہنے لگیں تو ہماری بھلائی فرشتہ چاہے گا۔ اسی لیے دیکھیے یہ جو امت ہے نا، حضور کی امت، یہ امت بقیہ جتنی امتیں ہیں ان سب کو اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا، لیکن حضور کی امت کو اللہ نے، ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تب تو ہم سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ صرف نماز پڑھتے رہ جائیے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو دین کا خلاصہ پھر وہیں پلٹ آئیے، کیا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس نے جس کو پیدا کیا اس کا بھی حق ادا کریں۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کوئی غیر مسلم، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یا غیر مسلم اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو محبت سے سینے سے لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ اور بزرگوں کا تو یہ طریقہ ہی رہا ہے، خانقاہوں کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں نا۔ اسی لیے درگاہوں پہ آپ چلے جائیے اجمیر شریف، کیا صرف مسلمان جاتے ہیں؟ بولیے، یا ہر دھرم کے لوگ جاتے ہیں؟ ہندو بھی جاتے ہیں نا، سکھ بھی جاتے ہیں، ہر دھرم کے لوگ جاتے ہیں۔ تو کسی کا کارڈ دیکھ کر کے انٹری دی جاتی ہے کیا کہ مسلمان ہو تو آؤ اور غیر مسلم ہو تو بھگو؟ سب کو بلایا جاتا ہے، سب کی عزت کی جاتی ہے۔ اسی لیے خانقاہوں میں کھانا بھی ایسا بنایا جاتا ہے جو سب آسانی سے کھا لے، تبرک ایسا بنایا جاتا ہے جو سب آسانی سے کھا لے۔ تو یہ حکم کیوں ہے کہ بھی غیر مسلم ہم اس سے کیوں محبت سے پیش آتے، اور بزرگان دین کیوں پیش آتے ہیں؟
وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا اس کو سینے سے لگاتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کے لیے ایک مثال سے سمجھیے آپ، اس مثال کو سمجھ جائیں گے تو آپ آسان، اور علماء تو اور آسانی سے سمجھ جائیں گے اس لیے کہ ہم سب لوگ مدرسے میں پڑھے، گھر سے دور رہے۔ تو جب ہم لوگ مدرسے جاتے تھے ہم سب، تو ہماری ماں کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیتی تھی نا، اس کو بکسے میں رکھ کے خوب کھاتے تھے، ایسا ہوتا تھا نا۔ تو جب گھر سے کوئی چیز ملتی تھی نا بن کر کے، کوئی حلوہ وغیرہ مل جاتا تھا، تو ہم سب کا یہی معاملہ تھا کہ ایک ہی دن میں نہیں گٹک جاتے تھے، اس کو تھوڑا 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 دیر تک کھاتے تھے، ایسا ہوتا تھا نا۔ اور کھانے کا بھی انداز بہت نرالا ہوتا تھا، وہ بکسہ پورا نہیں کھولتے تھے، بس آدھا بند ہی رہتا، اس میں ہاتھ ڈال کے دھیرے سے نکال لیے اور منہ میں رکھ لیے، تاکہ وہ قریب والا دوست نہ دیکھ لے کہ کیا کھا رہا ہے۔ تو دیر تک رکھنے کی وجہ سے، زیادہ دنوں تک رکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی اس کا ٹیسٹ بگڑ جاتا تھا، ہوتا تھا نا ایسا، کبھی اس کا ٹیسٹ بگڑ جاتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کو پھینکتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں پھینکتے تھے؟ اماں نے بنایا ہے۔ پردیس میں ہوتے تھے نا، گھر میں پھینک دیں، لیکن پردیس میں ہے، ماں سے دور ہے، تو اس وقت ذہن میں یہ بات آتی ہے، یار ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، کیسے پھینک دوں؟ وہ بھلے اچھا نہ لگے پھر بھی کسی طرح آدمی نگل ہی لیتا ہے اس کو، پھینکتا نہیں تھا۔ ہوتا تھا کہ نہیں؟ ایسا بتائیں آپ، ہمارے ساتھ بھی ہوا، آپ سب کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ ماں نے بنایا ہے تو گرچہ اس میں بدبو آ گئی، گرچہ وہ خراب ہو گیا، گرچہ اس کا ذائقہ بگڑ گیا، مگر ہم میں سے کوئی اسے پھینکنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ کسی غیر مسلم کو یہ اللہ والے دور کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ سینے سے اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا تو میرا رب ہے نا، اس کا پیدا کرنے والا تو میرا رب ہے نا، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، اسی نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، تو اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا میں کیسے پھینک دوں اسے، کیسے دور کر دوں اسے؟ وہ سب کے کام آتے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت صرف مومن کو روٹی دیتا ہے، مسلمانوں کو کون کھلاتا ہے؟ بولیے، اللہ، اور غیر مسلم کو گنیش جی، ان کو بھی تو اللہ ہی کھلاتا ہے نا۔ اچھا، اللہ جانتا ہے کہ نہیں کہ یہ مجھے نہیں مانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ مجھے اپنا رب نہیں مانتا، یہ پتہ نہیں کس کے سامنے جھکتا رہتا ہے، کس کی پوجا کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے روٹی نہیں چھینتا، اسے روٹی کھلاتا ہے، اس لیے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے ہم لوگوں سے کہ بھلے یہ نہیں مانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، لیکن میں تو مانتا ہوں نا کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 2-3 دن کوئی مہمان نہیں آیا، بھوکے رہے آپ مہمان کی تلاش میں۔ ایک دن ایک مہمان مل گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے اپنے دسترخوان پہ کہ چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دسترخوان بچھایا، کھانا لگا دیا، اس نے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا تم نے اللہ کا نام نہیں لیا؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کا نام لیتے ہیں نا کھانے سے پہلے، تو انہوں نے کہا تم نے اللہ کا نام نہیں لیا؟ تو اس نے کہا جی میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تو غصے میں آ گئے، کہا اٹھو بھاگو یہاں سے، جو اللہ کو نہیں مانتا میں اس کو اپنے دسترخوان پہ روٹی نہیں کھلاؤں گا۔ وہ نکل کے جانے لگا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس نے گھر کا دروازہ بھی کراس نہیں کیا تھا کہ جبریل آ گئے، اللہ نے وحی بھیج دی، اور وحی کیا بھیجی؟ ابراہیم وہ میرا بندہ تھا اور اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، 60 سالوں میں میں نے آج تک اس کے منہ سے روٹی کا نوالا نہیں چھینا، تیرے پاس ایک وقت کے لیے آیا، تم نے اس سے روٹی کا نوالا چھین لیا۔ تڑپ گئے حضرت ابراہیم، دوڑ کے گئے، اس کو پکڑ کے لے کے آئے کہ اللہ کے بندے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، آ میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ بیٹھ، کھانا کھا۔ یہ ہمارا دین ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا بھی حق ادا کیا جائے۔ اس کا حق یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، یہ اس کا حق ہے۔
وقت پر نماز پڑھی جائے، جماعت سے نماز پڑھی جائے، مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ سال میں 1 مہینے اس کے لیے روزہ رکھا جائے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس نے ہمیں مالک نصاب بنایا ہے تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دی جائے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس نے ہمیں بستا ہے، اس مخلوق کا حق ادا کیجئے نا۔ اللہ کے نبی نے ایک قصہ سنایا، اور یہ قصہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ اس میں نصیحت ہے۔ پیغمبر قصہ سنانے نہیں نہ آئے تھے، پیغمبر کہانی سنانے نہیں نہ آئے تھے، پیغمبر تو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے نا۔ تو اگر پیغمبر کوئی قصہ بھی سنا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس قصے میں ہدایت ہے۔ کوئی واقعہ بھی سنا رہے ہیں تو اس واقعے میں ہدایت ہے۔ اب پیغمبر نے ایک واقعہ سنایا، کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو طوائف تھی، جسم بیچتی تھی، دھندا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے جنت میں جگہ دی۔ طوائف ہونے کے باوجود وہ جنت میں گئی۔ کیوں گئی؟ اسے یہ انعام کیوں ملا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف اس لیے اللہ نے اسے جنت میں جگہ دی کہ اس نے ایک دن ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا تھا۔ وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا ایک کتا پیاسا ہے، اگر اسے پانی نہیں ملا تو وہ مر جائے گا، اور پانی نیچے تھا، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، ڈول نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اس نے اپنا موزہ اتار کے موزے میں پانی بھرا اور لا کے اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ طوائف ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے اور اسے جنت میں جگہ دے دی۔ آج یہ چیز ہم لوگوں سے چھوٹ گئی۔ آج جن کو ہم صبح سے شام تک بربادی کی بد دعا کرتے ہیں، جن کے لیے یہودی عیسائی، وہ اس میں سب سے آگے آگے ہو گئے، وہ سب سے آگے آگے ہیں۔ آپ چلے جائیے نا مغربی دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دوسرے ممالک میں، ایک کوئی چھوٹا سا جانور بھی اگر کہیں درخت میں پھنسا ہوا نظر آ جائے گا، تالاب میں پھنسا ہوا نظر آ جائے گا، سمندر میں پھنسا ہوا نظر آ جائے گا، تو پوری حکومت اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ کیسے اس کو بچایا جائے۔ اور ہم لوگ کیا گاڑی چلاتے جا رہے ہیں، کتا آ گیا، جان بوجھ کے ایسے ٹک سے مار کے نکل لیے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کبھی ہم نے سوچا؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو دین صرف یہی نہیں ہے کہ نماز روزہ کر لیا جائے، دین یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کا خیال کیا جائے، پھر جانوروں کا خیال کیا جائے، انسانوں میں سب سے پہلے ماں باپ کا خیال کیا جائے، سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو، یعنی ماں باپ پہ خرچ کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا لکھا جائے گا۔ سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو، اس کے بعد حضور نے فرمایا بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ ماں باپ کے بعد کہاں خرچ کرو؟ بیوی بچوں پہ۔ اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پہ، بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، وغیرہ وغیرہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد پڑوسیوں پہ خرچ کرو، پڑوسی بھی شامل ہے جی، ایسا نہیں ہے کہ پڑوسی الگ ہے۔ صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کا رسول اللہ نے اتنا حق بیان کیا، اتنا حق بیان کیا کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کا حق نہ دے دیا جائے۔ وراثت کا حق مطلب یعنی باپ کے مرنے کے بعد جب اس کی جائیداد بیٹوں میں بانٹی جاتی ہے تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے پڑوسیوں کا حق اتنا بیان کیا تھا کہ ہمیں ایسا گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں میرے باپ کے مرنے کے بعد جب اس کی جائیداد ہم بھائیوں میں بانٹی جائے گی تو اسلام یہ بھی کہے گا کہ بھائیوں میں بھی بانٹو اور پڑوسی کو بھی دو۔ ہمیں ایسا ہونے لگا تھا اندیشہ۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ماں باپ، اس کے بعد بیوی بچے، اس کے بعد تمہارے رشتہ دار، اس کے بعد پڑوسی، اس کے بعد مسجد۔ ہم نے ترتیب تو نہیں پلٹی ہے، الٹی تو نہیں ہم نے ترتیب، ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ۔ تو پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو خود بھر پیٹ کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کتنی بڑی بڑی باتیں بیان کی گئی۔
حضور فرماتے ہیں وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے. آپ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیے, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. پڑوسی اگر بھوکا ہے تو حضور کے اس فرمان کی روشنی میں اپنا چہرہ دیکھ لیں. وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو خود بھر پیٹ کھائے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی اچھا سالن بناؤ, اچھی چیز بناؤ, تو تھوڑا سا حصہ اپنے پڑوسی کو بھی بھیجو. اگر کوئی بھی اچھی چیز اپنے گھر میں بنا رہے ہو تو خود نہیں کھانا, اپنے پڑوسی کو ہی بھیجنا. اور آگے فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو دے سکو, تو پھر یہ خیال رکھنا کہ اس کو اتنا چھپ کر بنانا کہ اس اچھے اور لذیذ کھانے کی خوشبو بھی پڑوسی کے گھر میں نہ جائے. اس لیے کہ اگر اس کی خوشبو چلی گئی تو وہ تڑپ جائے گا نا کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اچھا کھانا بناتا. اس کے بچے تڑپ جائیں گے تو ان کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا اسلام ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی پھل لے کر گھر میں آؤ تو پڑوسی کو بھی دو, اس کے بچوں کو بھی دو. اور اگر ایسا ہے کہ تمہارے پاس اتنا نہیں ہے, تم آدھا کلو لے کے آؤ, تمہارے خود بچے زیادہ ہیں, تو آدھے کلو میں تو تم بچوں کو نہیں پورا ہو پاتا ہے ٹھیک سے, تو پڑوسی کو کیا دو گے؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر یہ خیال رکھنا کہ اس پھل کا چھلکا بھی دروازے کے باہر نہ پھینکنا کہ پڑوسی کے بچوں کی اس پر نظر پڑ جائے. اس لیے کہ اگر چھلکے پر نظر پڑ گئی تو اس کے دل میں بھی ایک درد پیدا ہوگا نا, ایک لالچ آ جائے گی کہ نہیں کاش میرے باپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا تو وہ بھی مجھے کھلاتا, اچھے اچھے پھل دیتا. تو دین میں دوسروں کا اتنا خیال رکھا گیا ہے, اسلام میں دوسروں کا اتنا خیال رکھا گیا ہے. ایک اور بات یاد آ گئی مجھے, وہ بڑی پیاری بات ہے. بیٹے سے پیار کرنا حکم ہے نا اللہ کا کہ اپنے بیٹے سے پیار کرو, یہ حکم ہے نا. لیکن یہ بھی حکم ہے رسول اللہ کا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو. یتیم کے سامنے, جس کا باپ مر گیا ہے, وہ بچہ اگر وہاں کھڑا ہے تو اس کے سامنے اپنے بیٹے سے زیادہ لاڈ پیار نہ کرو, اس لیے کہ تم تو اپنے بیٹے کو لاڈ پیار کرو گے, وہ یتیم بچہ تڑپ جائے گا کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے پیار کرتا. بیوی سے محبت کرنا یہ حکم ہے اسلام کا, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا, اس لیے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرو گے تو وہ تڑپ جائے گی کہ کاش میرا شوہر بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے پیار کرتا. تو دوسروں کا حق اتنا بتایا گیا ہے اسلام کے اندر. آج ہم مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمی آ گئی ہے کہ ہم نے دوسروں کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کے نتیجے میں یہ دن دیکھنے کو ملا ہے, اس کے نتیجے میں یہ دن دیکھنے کو ملا ہے. ہمارے بزرگوں نے, خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے, دوسرے لوگ لکھتے ہیں, اپنے نہیں, دوسرے مکتب فکر کے لوگ لکھتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا, 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. کس چیز سے کلمہ پڑھایا تھا؟ تقریر کر کر کے. خواجہ صاحب کی زبان جو ہے عربی یا فارسی, اور جو لوگ یہاں بس رہے تھے ان کی زبان یا تو علاقائی زبان رہی ہوگی یا سنسکرت وغیرہ رہی ہوگی. تو نہ تو یہ لوگ خواجہ صاحب کی زبان جانتے تھے, نہ خواجہ صاحب ان کی زبان جانتے تھے, تو تقریر کیسے کرتے آپ؟ جو اصل کام کیا خواجہ صاحب نے کہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھا, دوسروں کی ضرورتیں پوری فرمائی, دوسروں کی مدد کی, وہ مدد کرتے رہے اور لوگ آپ سے قریب ہو کر اسلام سے قریب ہوتے چلے گئے. تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان میں عام مسلمانوں نے بزرگوں سے اپنا وہ رشتہ توڑ لیا جو رشتہ قائم کرنا چاہیے. اور وہ بزرگوں کا رشتہ کیا تھا کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کریں. یہی بزرگوں کا سب سے بڑا پیغام تھا کہ وہ رات کے سناٹے میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے, اور جب دن کو اپنی خانقاہ میں مسند لگا کے بیٹھتے تو صبح سے شام تک لوگ آتے اور اپنی اپنی ضرورتیں رکھتے, اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ ان کی ضرورت پوری فرمایا کرتے. کسی کو 10 روپے, کسی کو 5 روپے, کسی کو 20 روپے, نہیں ہے تو کم سے کم 2 میٹھے بول, 2 دعاؤں کے بول, کچھ نہ کچھ وہ دیتے تھے جس سے انہیں تسلی ہو جایا کرتی. اس لیے بزرگوں کے اس طریقے پہ آئیے. ہمارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ رب العزت,
ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس نے جس کو پیدا کیا ہے، وہ انسان ہوں، جانور ہوں، چرند و پرند ہوں، شجر و حجر ہوں، ہم سب کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوبوں کے صدقے میں وہ مسلمان بنائے جو مسلمان ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ مسلمان بنائے جو اس کا حبیب دیکھنا چاہتا ہے۔ گفتگو کے دوران جو کچھ اچھی باتیں ہوئیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ میری طرف سے۔ میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے حضرت پیر صاحب قبلہ کو گواہ بنا کر، جملہ حاضرین کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔